بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ کیا پیر و مرشد کے لیے سید ہونا شرط ہے، اور ماں زندہ ہے تو پیر و مرشد کی ضرورت نہیں؟ دیکھیں، یہ لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ پیر کے لیے سید ہی ہونا ضروری ہے۔ حالات و واقعات، تاریخ، حدیث اور ان تمام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا پیر کے لیے سید ہونا ضروری ہے، یا جو سید نہیں تھے وہ بھی کامل مرشد ہوئے ہیں، اور زمانے میں ان کا حال احوال دیکھتے ہیں۔ تو پہلے دیکھیں، قرآن پاک سے ہی دیکھتے ہیں کہ بلم باور جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا اور کسی نبی کی آل نہ تھا۔ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی کسی نبی کی آل نہیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہوئے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ کے بانی ہیں، وہ بھی دیکھیں آل نبی اور اولاد علی نہیں ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ ان سے جاری ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ میرا دین اگر ثریا میں بھی چلا جائے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ وہاں سے بھی کھینچ لیں گے اور زمین پر استوار کر دیں گے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے مراد اللہ کے ولی ہیں، نہ کہ فارس کے رہنے والے لوگ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی جو ہیں یہ میری آل میں سے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، یہ بھی آل نبی اور اولاد علی نہیں ہیں، لیکن سرکار ان کو چونکہ ولایت نصیب تھی اس لیے اپنی آل فرما رہے ہیں۔ اور اس سرکار کے فرمان کے مطابق جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں، چاہے وہ کسی قوم قبیلے سے ہوں، وہ حضور کی آل ہیں۔ تو اس طرح چشتی سلسلے کے بانی جو ہیں خواجہ حسن بصری قدس اللہ سر العزیز، حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح خواجہ جنید بغدادی، خواجہ سری سکتی، خواجہ معروف کرکھی قدس اللہ سر العزیز کامل مشائخ میں سے ہوئے ہیں، یہ سارے بھی سید نہیں ہیں۔ اور اس طرح خواجہ حسن بصری بھی سید نہیں تھے، کیونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور آگے آ کر ان سے جو سلسلہ ہے جنیدیہ سلسلہ کہلاتا رہا۔ پھر وہ چشتیہ سلسلے کی بنیاد انہی سے شروع ہوئی، اور آگے آ کر خواجہ غریب نواز سے وہ سلسلہ چشتیہ شروع ہو گیا۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری سید بادشاہ ہیں، لیکن ان کے پیر ختلی سید نہیں ہیں۔ خواجہ نور محمد مہاروی قدس اللہ سر العزیز، سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز، خواجہ غلام فرید، بابا فرید شکر گنج، علی احمد صابر صاحب، یہ سب کاملین میں سے ہوئے ہیں، مرشد کامل تھے، لیکن ان میں کوئی بھی سید نہیں تھے۔ خواجہ نور محمد مہاروی قدس اللہ سر العزیز جو ہیں یہ جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قوم اور قبیلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری پہچان کی خاطر میں نے بنائے ہیں، ورنہ تو سارے کے سارے جو ہیں اولاد آدم سے ہیں۔ اسی طرح باہو سلطان صاحب جو ہیں یہ آوان قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور خواجہ غلام فرید صاحب قریجے ہیں۔ بابا فرید شکر گنج یہ فاروقی ہیں۔ اس طرح بھائی پیر کے لیے سید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی پیر کے لیے
پیر کا باپ، پیر کا بیٹا یا قوم کوئی شرط نہیں، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے۔ سید ہونا شرط نہیں، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، کیونکہ پیر ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا۔ پیر اور پیغمبر مخلوق کو پاک کر کے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ ان کا رشتہ قبر، حشر اور جنت میں بھی قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ حشر میں بلاؤں گا اور تمہارے دائیں ہاتھوں میں تمہارا اعمال نامہ پکڑاؤں گا۔ یہ لوگ قبر اور حشر کے بھی ساتھی اور مددگار ہیں، جبکہ والدین کا رشتہ جو ہے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ قبر و حشر میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ والدین انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، جبکہ پیر اور پیغمبر بخشش کا سبب ہیں۔ پیر اور پیغمبر کے مقابلہ میں دین میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا کیونکہ وہ توہین رسالت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے تھے، تو آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ دیکھیں، باپ کو قتل کرنے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان اور مراتب میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اسی طرح فاروق ہیں، عادل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، ان کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، اور اگر کوئی پیر اور پیغمبر کی نافرمانی کرے یا ان کو شہید کرے تو وہ لعنتی ہو کر دنیا سے دوزخی ہو کر جاتا ہے، اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مولانا روم اس وقت تک عالم یعنی دین کے علم اور اللہ کی معرفت کو جاننے والا نہ ہوا جب تک شمس تبریز سے بیعت نہ ہوا۔ یہ نہ فرمایا کہ جب تک ماں باپ مہربان نہ ہوئے یا ماں مہربان نہ ہوئی اللہ کی معرفت نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اس طرح بھائی والدین کی خدمت نیکی اور بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، بے شک وہ کافر بھی ہوں، لیکن اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں تو پھر غیرت ایمانی میں اگر کسی نے قتل کر دیا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کر دیا تو پھر کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اپنے پیر یا پیغمبر کی توہین دیکھنا اور اس پہ ان کو کوئی ناراضگی نہ ہو، غصہ نہ آئے، تو یہ بھی غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ ایمان ہوگا تو پیر اور پیغمبر کی توہین آدمی برداشت نہیں کرتا۔ تو اس طرح پیر اور پیغمبر کی اطاعت دین و ایمان ہے، یہ سعادت اور فیض و برکت، ایمان کی دولت، اللہ کی معرفت، رضائے مرشد کامل کے سوا کہیں سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ والدین کافر و مشرک سب اولاد آدم کو نصیب ہیں، یعنی سب جتنی بھی اولاد آدم ہے والدین تو سب کے ہیں، کافروں کے بھی والدین ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے بھی ہوتے ہیں، چور اور ڈاکو ہیں ان کے بھی والدین ہوتے ہیں، لیکن مرشد کامل چند خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے بھی فرماتے ہیں بن مرشداں راہ نہیں ہاتھ آوندے، دودھاں باج نہ پکدی کھیر سائیں۔ تو یعنی وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی ہدایت جو ہے یہ تو مرشد کے بغیر، پیر و مرشد کے کامل پیر و مرشد کے بغیر راستہ جو ہے دین کا، اللہ کی معرفت کا، وہ ہاتھ نہیں آتا، اور دودھ کے بغیر کھیر نہیں پکتی۔ باقی اس کو جو بھی کہیں گے، لیکن کھیر تو دودھ
اس میں ڈالیں گے تو پھر ہی پکے گی۔ تو اس طرح بن مرشدہ راہ نہیں ہاتھوں دے، تو مرشد کامل کتنے ضروری ہیں۔ اب آگے یہ ایک دیکھیں واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہوئے یعنی عاقل بالغ ہو گئے اور دین کے علم میں فارغ و تحصیل بھی ہو گئے، تو ایک دن والدہ صاحبہ نے فرمایا، بیٹے مرشد کامل تلاش کرو اور بیعت ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں والدہ صاحبہ کے حساب سے عبادت کم کرتا ہوں، اس لیے پیر و مرشد کا فرما رہی ہیں۔ میں نے عبادت زیادہ شروع کر دی۔ کچھ وقت کے بعد والدہ صاحبہ نے دوبارہ وہی فرمایا کہ بیٹا مرشد کامل کی تلاش کرو۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اما حضور مرشد کریم بھی تو عبادت کا ہی فرمائیں گے، میں اب رات دن عبادت کرتا ہوں، اگر آپ کو ابھی بھی عبادت کم محسوس ہوتی ہے تو میں اور زیادہ عبادت شروع کر دیتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹا پیر و مرشد تلاش کرو، مرشد کامل مل جائیں تو انہیں اختیار کرو، یعنی مرید ہو جاؤ، کیونکہ مرشد کے بغیر نفلی عبادت کرنے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابلیس لعنتی ہوا، وہ بھی بہت زیادہ عبادت کرنے سے متکبر ہو گیا کہ میں نے عبادت بہت کی ہے، اس لیے میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے تو کوئی عبادت نہیں کی۔ شیطان ابلیس سے بچنے کے لیے مرشد کامل اختیار کریں اور ان سے نور ایمان حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تلاش شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز سے بیعت کر کے ان کی اطاعت میں رہے اور راہ سلوک میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ آپ اب دیکھ لیں، بحر و بر کے کتب ہیں، زمانہ جانتا ہے، دنیا میں یا فرید حق فرید کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ کتب مدار ہیں، یعنی کتب الاقطاب ہیں۔ آپ سے دو نسبتیں جاری ہوئی ہیں، چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ۔ تو ایسے مراتب والے لوگ دنیا میں بہت کم ہوئے ہیں۔ اب اگر غور فرمائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز سے مرید نہ ہوتے تو والدہ صاحبہ کو ہی کافی سمجھتے، اور والدہ صاحبہ بھی زور نہ دیتی کہ مرشد کامل تلاش کرو، بلکہ فرما دیتی کہ والدہ کے ہوتے ہوئے پیر کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ آپ غور کریں تو پھر کیا ہوتا؟ آج کوئی نہ جانتا کہ مسعود کون ہے۔ یہ سب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز کا فیض و کرم ہے کہ مسعود سے بابا فرید شکر گنج ہو گئے۔ آپ دیکھیں زمانہ ان کو جانتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ پیر و مرشد کا کرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں تم ایسی حدیثیں سنو گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی، لوگ من گھڑت باتیں بنائیں گے اور میری طرف منسوب کریں گے، وہ دوزخی ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، اب کتنے لوگ اس طرح کی باتیں من گھڑت بنا لیتے ہیں۔ جس طرح سرکار نے فرمایا جو حدیثیں من گھڑت بنائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو بزرگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی من گھڑت باتیں بنا کر لوگ کتابوں میں درج کر دیتے ہیں، یا مشہور عام ہیں کہ پیر کے لیے سید ہونا ضروری ہے، شرط ہے، سید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں یہ سید نہیں تھے، تو اب ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اس طرح یہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ لوگ من گھڑت حدیثیں بنائیں گے اور میری طرف منسوب کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو اسی طرح بزرگوں کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی من گھڑت بناتے ہیں۔ گمراہ پیر، 2 نمبر پیر اور اسی طرح گمراہ علماء جو ہیں
وہ اس طرح کی چیزیں شوشے بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سن کر جب کافی وقت سنتے رہتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں۔ اب ماں کے بارے میں کہ بھائی یہ دیکھیں، کوئی بھی یہ بڑے بڑے جو بزرگ ہوئے ہیں سب نے پیر اختیار کیے ہیں، مرشد کامل تلاش کیے ہیں۔ اب غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کتنے بڑے ولی ہیں، ان کی والدہ بھی ولیہ تھیں، پھر بھی دیکھیں آپ ابو سعید بن مبارک مخزومی قدس اللہ سر العزیز سے مرید ہوئے اور غوثیت کے درجے کو پہنچے۔ اور آپ دیکھیں قطب عالم ہیں، غوث اعظم ہیں، اگر ماں کے ہوتے ہوئے پیر کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کی والدہ تو کامل ولیہ تھیں، تو آپ ان سے ہی مرید رہتے یا ان سے ویسے ہی فیض حاصل کرتے، لیکن دیکھیں انہوں نے بھی پیر و مرشد اختیار کیے اور پھر اس مرتبے کو پہنچے۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ لیں ان کی والدہ تو خود کہہ رہی ہیں کہ مرشد اختیار کرو، تو اگر وہ نہ اختیار کرتے تو پھر آج ان کا بھی یہ مرتبہ نہ ہوتا۔ اس طرح سب بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ لیں بھائی، سب مرشد کامل سے مرید ہو کر ان مراتب کو پہنچے، اور جنہوں نے نہیں پیر و مرشد اختیار کیے تو آج ان کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے مولوی جو کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے تبلیغ کی ہے، اولیاء کرام نے نہیں کی، تو آج سے 500-600 سال پہلے کے کسی مولوی کا نام بتا دیں کہ اس کا مزار کہاں ہے اور اس کا عرس کہاں ہوتا ہے، یا کتنی بڑی اس کو ولایت تھی۔ مولوی تھے، اگر کسی کا کہیں ہو بھی صحیح تو پھر بھی مولوی اس کو مولانا ہی کہتے ہیں۔ کوئی خواجہ صاحب یا ایسے محبوب سبحانی یا قطب عالم کسی مولوی کو نہیں کہتے، نہ ہی ان کو یہ چیز نصیب ہوئی، کیونکہ وہ اس راستے پہ چلے ہی نہیں، انہوں نے یہ راستہ ہی اختیار نہیں کیا۔ اس لیے بھائی اس راستے میں پیر کے لیے ولی ہونا شرط ہے، قوم کوئی شرط نہیں، اور ماں کے ہوتے ہوئے بھی پیر کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جو فیض و برکت پیر و مرشد عطا کر سکتے ہیں، نور ایمان جس سے انسان ولایت کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ ماں عطا نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی بھی عورت نہ نبیہ ہوئی ہے اور نہ ہی مبلغ ہوئی ہے، ولیہ ہو سکتی ہے لیکن تبلیغ اس کے ذمہ نہیں ہوگی، فیض و برکت عطا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرا بھائی یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ مرشد کامل اختیار کریں، ماں کے ہوتے ہوئے بھی مرشد کامل اختیار کریں، تو پھر اللہ کی معرفت کو انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ طریقت اور تصوف کو اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔